الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ روزہ کا شرعی وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ جن علاقہ جات میں دن رات کا تناسب برابر نہ ہو بلکہ ان میں قدر فرق ہو، وہاں بھی 12 گھنٹے کا حساب کر کے غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور 12 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر دن رات میں تفاوت اور برابر غیر معمولی ہے، مثلا دن 20 گھنٹے کا ہے، 22 گھنٹے کا ہے، 23 گھنٹے کا ہے، رات 1 یا 2 گھنٹے کی ہے، اس میں کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، عمر رسیدہ، ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تو روزہ نہ رکھیں۔ بعد میں جب مناسب وقت ہو تو اس میں قضا کر لیں، یہ واضح نشین فرما لیں، لیکن یہ نہیں کہ 12 گھنٹے کے بعد روزہ کھول دیں۔ ایسا کیا تو قضا کفارہ دونوں ہو جائیں گے۔ جن علاقوں کا دورانیہ بہت طویل ہے، بہت زیادہ، مثلا ایسے ممالک جہاں 6 ماہ کا دن ہے، 6 ماہ کی رات ہے، وہاں کے باشندے سحر اور افطار کے اوقات ایسے متعین کرے جیسے نمازوں کے اوقات کو متعین کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ قریب ترین جو ملک ہیں، قریب ترین جو علاقہ ہے جہاں سحر افطار کے اوقات حسب معمول چل رہے ہیں، انہی کے حساب سے اوقات کا تعین کر لیں، اتنے گھنٹے کا دن، اتنے گھنٹے کی رات، اتنے گھنٹے کا روزہ اور اس کے بعد افطار۔ اگر کسی وجہ سے غسل واجب ہوا ہو، سحری کے وقت کم ہو کہ غسل کیا تو سحری نہیں کر سکیں گے، تو وضو کریں، سحری کر لیں، روزہ رکھ لیں اور بعد میں غسل کر لیں۔ یعنی حالت جنابت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ پیریا کے مرض میں مبتلا شخص کا روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ اس کے منہ میں جو پیپ پیدا ہوتی ہے اس کی مقدار عموماً اس کے لعاب سے کم ہوتی ہے اور اس سے احتراز ممکن نہیں ہوتا، بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر یہ پیپ زیادہ ہو اور لعاب کم ہو اور حلق میں چلی جائے پیپ لعاب کے ساتھ مل کر تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جس طرح کے دانتوں سے خون نکلے اتنی مقدار میں کہ خون زیادہ ہو لعاب کم ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خون کم ہو لعاب زیادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پیپ کم ہو خون لعاب زیادہ ہو، اب اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار کے منہ میں اگر کچھ تھوڑے سے آنسو چلے جائیں، آنسو آنکھ سے گرے ہیں اور منہ میں آگے ہیں، تو اگر 1 یا 2 آنسو ہے، بہت قلیل ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آنسو اس سے زیادہ ہیں اور اس نے ان کو حلق میں اتار لیا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب انسان روزے کے دوران کلی کرتا ہے اور پانی باہر نکال دیتا ہے لیکن منہ کے اندر کچھ نمی سی رہ جاتی ہے، وہ نمی سی تھوک کے ساتھ اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1 مرتبہ تھوک دیں تاکہ وہ نمی سی بھی باہر چلی جائے اور دل بالکل مطمئن رہے۔ روزے کے مسائل بہت اہم ہیں، کچھ ہم نے بیان کیے ہیں، سب مسائل بیان نہیں کیے۔ مزید اس کے بعد کسی کو ضرورت محسوس ہو، ahnamedia.com پہ ای میل وغیرہ موجود ہے، تو وہاں ای میل کر کے رابطہ کر کے مزید مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔